فائنلی بہکاوے ڈرامے کے ریگولر ویورز کا انتظار ختم ہونے والا ہے اور زبیر زینت ملنے والے ہیں۔ زبیر کو تو جب پتہ چلتا ہے کہ فائنلی اس کی دعا قبول ہو گئی ہے اور اس کی زینت مل گئی ہے تو وہ شجاع سے پوچھتا ہے کہ زینت کیسی لگ رہی تھی اور میری ثنا صبا کیسی لگ رہی تھی؟ تو شجاع کہتا ہے زبیر ماموں آپ انہیں دیکھیں نا تو پہچان بھی نہ سکیں، تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ وہی زینت مومانی ہیں جو یہاں آپ کے گھر میں سارا دن نوکروں کی طرح کام کرتی تھیں اور عجیب سے حلیے میں نظر آتی تھیں۔ اب تو زینت مومانی کے پاس بہت بڑا بنگلہ، بہت بڑی گاڑی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ خود گاڑی ڈرائیو کرتی ہیں اور انہیں دیکھ کر تو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی بہت بڑے بزنس کی آنر ہوں۔ یہ سن کر تو زبیر ہکا بکا رہ جاتا ہے کیونکہ وہ تو اسی بات پہ گلٹ کا شکار تھا کہ پتہ نہیں یہاں سے نکالے جانے کے بعد زینت اور میری بچیوں کا کیا بنا ہوگا، ان کے کھانے اور ٹھکانے کا کوئی بندوبست ہوا ہوگا یا نہیں، کیونکہ زبیر کو اتنا تو پتا ہے کہ زینت کے چچا خود بھی بہت غریب انسان تھے۔ بہرحال زینت کے حالات جان کے زبیر کو دل سے خوشی ہوتی ہے اور وہ شجاع سے کہتا ہے کہ زینت یہی سب ڈیزرو کرتی تھی، یہ تو میں ہی بیوقوف تھا جو زینت کی قدر و قیمت کو پہچان نہیں پایا۔ اور پھر شجاع کی منت کرتا ہے کہ مجھے زینت کے پاس لے جاؤ تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ تو شجاع کہتا ہے کہ زبیر ماموں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو زینت مومانی کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ آپ کے ظلم و ستم کو معاف کر پائی ہیں یا نہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے ساتھ ہوئے تمام حادثات اور آپ کی کنڈیشن کے بارے میں زینت مومانی کو بتا دیا تھا، اور ویسے مجھے زینت مومانی یہ سب سننے کے بعد کافی اداس بھی لگ رہی تھیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ زینت مومانی کا انتظار کریں، کیا پتا وہ خود آپ سے ملنے آئیں۔ لیکن زبیر کے لیے یہ انتظار وبال جان بن چکا ہے، جبکہ دوسری طرف وزیر زبیر کو آ کے بتاتا ہے کہ اسلم نے دکان میں مال ڈلوایا ہے اور وہ بھی آپ کے مشورے کے بغیر۔ اب تو اسلم دکان میں اس ٹھاٹ سے آتا ہے جیسے اس دکان کا اصل مالک وہی ہو، اور جب میں نے اسلم سے کہا کہ آپ کو زبیر بھائی سے ایک بار مشورہ لے لینا چاہیے تھا تو اسلم نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں بھی آپ سے کوئی بات نہ کروں ورنہ پھر نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ اور زبیر بھائی مجھے پورا یقین ہے کہ اب تک تو آپ بھی اسلم کی خصلت سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہوں گے، لیکن پلیز یہ سب اپنے گھر والوں کو نہ بتائیے گا کیونکہ آپ کے گھر میں اسلم کے کافی مخبر ہیں، لیکن اگر آپ اسلم کے خلاف کیس کرنا چاہیں اپنی دکان واپس حاصل کرنے کے لیے تو میں اس سلسلے میں آپ کی بھرپور مدد کرنے کو تیار ہوں۔ زبیر کہتا ہے وزیر میں نے اصلی اور نقلی لوگوں کو پہچاننے میں بہت دیر کر دی، جس طرح میں زینت کو نہیں پہچان پایا ٹھیک اسی طرح میں تمہیں بھی نہیں پہچان پایا۔ جب میرے گھر والوں نے مشورہ دیا تھا کہ دکان اسلم کے حوالے کر دی جائے، کاش اسی وقت میں سٹینڈ لیتا اور دکان کو مکمل طور پہ تمہارے حوالے کر دیتا، کیونکہ تم پہ تو میں آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا ہوں۔ ادھر سدرا جب وزیر کو زبیر کے ساتھ رازداری سے باتیں کرتا دیکھتی ہے تو فوراً اسلم کو فون کھڑکا دیتی ہے کہ تم سے ایک وزیر نہیں سنبھالا جاتا۔ اب وزیر جیسے ہی دکان پر واپس جاتا ہے تو اسلم کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر دکان سے باہر جانے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تو وزیر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسلم تک مخبری پہنچ چکی ہے، تبھی بہانہ بناتا ہے کہ دراصل زبیر بھائی کی دوائیاں دینی تھیں تو اسی لیے وہاں گیا تھا، جس پہ اسلم کہتا ہے کہ زبیر کو اگر کسی دوائی یا علاج کی ضرورت ہوگی تو اس کے گھر والے موجود ہیں، تمہیں اس کا زیادہ سکا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لو کہ میں نہ صرف اڑتی چڑیا کے پر گن سکتا ہوں بلکہ ان پروں کو اچھی طرح سے کاٹنا بھی جانتا ہوں۔ اگر آج کے بعد تم مجھے زبیر کے ارد گرد نظر آئے تو پھر یاد رکھنا کہ اس اسٹور پہ وہ دن تمہارا آخری دن ہوگا۔ اور اب اسلم فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ اسٹور جلد سے جلد اپنے نام کروانا ہوگا۔ اسے یقین ہے کہ سدرا اس میں اس کا بھرپور ساتھ دے گی، جس طرح سدرا نے اپنی ماں کو دھوکہ دے کے اس کی بالیاں بیچنے میں اسلم کا ساتھ دیا ہے، تو اسلم سمجھ چکا ہے کہ سدرا اس کی محبت میں پوری طرح سے پھنس چکی ہے، بس اب جال پھینکنے کی دیر ہے اور اس کے بعد نہ صرف یہ اسٹور بلکہ زبیر کا گھر بھی میرے نام ہوگا۔ تبھی سدرا سے ملنے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بالیاں بیچ کر تو جتنے پیسے ملے تھے وہ تو میں نے اسٹور میں مال ڈلوا لیا، لیکن اب مجھے فکر ہے کہ ہم دونوں کی شادی کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میرے دماغ میں ایک ایسا پلان ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دو تو نہ صرف ہماری شادی دھوم دھام سے ہو سکتی ہے بلکہ شادی کے بعد بھی ہم ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔
سدرا تو اسلم کا ساتھ دینے کے لیے دل و جان سے تیار ہے، تو اسلم اسے بتاتا ہے کہ میں اسٹور اور گھر کی ملکیت اپنے نام کرنے کے کاغذات بنواؤں گا، بس تمہیں کسی طرح سے زبیر سے ان کاغذات پر دستخط لینے ہیں۔ سدرا کہتی ہے یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں، میں زبیر بھائی سے کوئی بھی بہانہ بنا کے کاغذات پہ دستخط لے لوں گی، تمہاری محبت میں تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اب اسلم کاغذات تیار کرواتا ہے تو سدرا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاغذات تو تیار ہو چکے ہیں، بس اب ڈر یہ ہے کہ کوئی دعوے دار بن کے کھڑا نہ ہو جائے، جس پہ سدرا کہتی ہے کہ اسلم بے فکر ہو جاؤ، زبیر کو تو تم دیکھ ہی چکے ہو کہ اس کی آنکھیں ہی کام نہیں کرتی، اور جہاں تک اماں ہے اسے جیسے ہم نے بالیاں بیچنے کے لیے پاگل بنایا ہے آگے بھی ایسے ہی پاگل بناتے رہیں گے۔ اسلم کہتا ہے مجھے ان کا نہیں لیکن تمہاری بہن شاہانہ اور اس کے شوہر کا ڈر ضرور ہے۔ تو سدرا کہتی ہے ان دونوں کی طرف سے تو تم بالکل ہی بے فکر ہو جاؤ، دونوں ہی بہت بے ضرر ہیں، اور اگر کل کو انہیں پتہ چلتا بھی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بے ایمانی کی ہے تو یقین کرو کہ وہ تو تھانے کچہریوں کے چکروں سے خود بھی خوف زدہ ہیں، اس لیے ہمارے خلاف جانے کا تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے۔ اب اسلم کاغذات لا کے سدرا کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن یہ دونوں اس بات سے بے خبر ہیں کہ زبیر کی بیویاں بھی تو ہیں جو در حقیقت زبیر کے بعد اس گھر اور دکان کی اصل حقدار ہیں۔ اب زینت کو تو اس مکان اور دکان میں کوئی دلچسپی نہیں کیونکہ اسے تو اللہ نے بہت دیا ہے، لیکن دوسری لالچی عورت ستارہ چونکہ واپس آ چکی ہے اور سب سے پہلے وہ اپنے چچا کے گھر جاتی ہے جہاں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ زبیر کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا اور بڑی مشکل سے اس کی جان بچی ہے۔ اب ستارہ تو ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ بھائی جی مجھے بلا وجہ بلیک میل کر رہا تھا کہ تمہارا شوہر زہر پیتے ساتھ ہی مر گیا، زبیر تو زندہ ہے، اور فوراً ہی اپنا اگلا پلان تیار کرتی ہے کہ زبیر کی پہلی بیوی کو تو وہ میرے سامنے ہی نکال چکا تھا، غیرت مند تھی، کم سے کم واپس تو نہیں آئی ہوگی، اور زبیر کی ماں بہنوں کو تو میں اچھے سے جانتی ہوں کہ اس حالت میں زبیر کی خدمت کرنے والی تو نہیں ہیں، جبکہ زبیر کو ایسی حالت میں ایک خدمت گزار کی ضرورت ضرور ہوگی۔ اگر میں جا کے زبیر سے اپنے کیے کی معافی مانگ لیتی ہوں اور کوئی جھوٹی سچی کہانی بنا دیتی ہوں کہ میں نے تمہیں دودھ تو ضرور دیا تھا لیکن اس میں زہر دراصل جہانگیر نے ملایا تھا، اور بس میں خوف زدہ ہو کے گھر سے بھاگ گئی کیونکہ جہانگیر نے مجھے بلیک میل کیا تھا کہ اگر زبیر کو کچھ ہو جاتا ہے تو پولیس تمہیں ہی پکڑے گی کیونکہ دودھ کے گلاس پہ تمہارے ہی فنگر پرنٹس ملیں گے۔ جیسے ہی مجھے خبر ملی کہ تم زندہ ہو تو زبیر دیکھو میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، میں واپس آ گئی ہوں اور اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ جبکہ ادھر زینت بھی فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ زبیر سے ملے گی بلکہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے گی، اس کی خدمت کرے گی، بہتر سے بہترین علاج کروائے گی، کیونکہ زینت کے ماں باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، لیکن زینت چاہتی ہے کہ اس کی بچیاں ماں اور باپ دونوں کے سائے تلے پروان چڑھیں۔ تو ناظرین اب زبیر کو زینت کا تو انتظار ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ستارہ کی جھوٹی کہانی سن کے کیا زبیر اس پہ ایک دفعہ پھر یقین کر کے بیوقوف بنتا ہے، اور دوسری طرف جب سدرا کو اسلم کی اصلیت پتہ چلے گی، یا ہو سکتا ہے زینت ہی اس کی اصلیت سب لوگوں کو بتا دے، تو اس کے بعد اس اسلم کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ویسے ناظرین آپ میں سے کون کون اس اسلم اور ستارہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کا خواہش مند ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔